خاطر بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اتحاف البریہ کتاب آج ہم لوگوں نے شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے کہ یہ کتاب ہم مکمل کر سکیں۔ تحریرات کے بارے میں کچھ مختصر سا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تحریر کہتے ہیں تحقیق کو، بس اتنا معنی وقتی طور پہ آپ کے کام کا ہے۔ تحریر کہتے ہیں تحقیق کو، اور اصطلاحی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی قراءت کے مسئلے کی تحقیق کو تحریر کہتے ہیں۔ اچھا، یہی تحریر لفظ دوسرے علوم کی باتوں کی تحقیق میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، ایسے کئی چیزیں دیکھی ہیں۔ خاص طور پہ تحریرات ہمارے لیے تو علم قراءت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کے کچھ چار پانچ مقاصد ہیں، مین جو مقاصد ہیں، یعنی اصل مقصد تو تحقیق ہے، اس کے ضمن میں مزید بھی کچھ مقاصد ہیں۔ مثلا کسی ایک کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کی تحقیق کرنا۔ اب یہ تحاف البریہ شاطبی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو میں صرف شاطبی کے ضمن میں بات کروں گا۔ شاطبیہ میں کوئی بات غلط لکھی ہوئی ہے، اس کی تصحیح، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک میرے ساتھ لازمی شریک ہوں بات کرنے میں نا، مجھے آسانی ہوتی ہے، کوئی ایک میرے ساتھ شریک ہو ہر بات میں۔ تحریرات کے جو مقاصد ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، ساتھ ساتھ میں گروپ میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تحریرات کے مقاصد، پہلا مقصد یہ ہے غلط کی تصحیح، یعنی کوئی بات متن میں غلط لکھی ہے اس کو صحیح کرنا ہے، صحیح کر کے بیان کرنا ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے تحریر کا، تحریرات کا۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کسی مبہم بات کی وضاحت، کسی مبہم بات کی وضاحت، یعنی ایسی بات جو صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہی، متن میں لکھی ہوئی ہے وہ واضح نہیں ہو رہی، اس کو واضح کرنا، مبہم کی وضاحت، یہ ایک مقصد ہے اس کا۔ اچھا، تیسرا مقصد اس کا ہے کسی یعنی ترک شدہ بات کا اضافہ کرنا، ایسی بات جو وہاں پہ بیان ہو جانی چاہیے تھی لیکن مصنف نے کی نہیں، اس کا اضافہ، متروک کا اضافہ۔ اسی طرح کسی مقید کی، کسی مقید کا اطلاق، یعنی کسی بات کو کسی خاص قید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لیکن وہ قید وہاں پہ معمول بھی ہاں نہیں ہے تو اس کو مطلق بیان کر دیا۔ کسی مقید بات کا کسی مقید بات کو اطلاق کے ساتھ بیان کرنا، مقید کا اطلاق اور اطلاق کی تقیید۔ مثلا کوئی بات متن میں مطلقاً لکھی ہوئی ہے لیکن وہ مطلقاً ہے نہیں۔ ابھی فوری طور پہ میرے ذہن میں مثال ہے، یہ وا لفظ جو ہے، امام شاطبی نے اس میں قرات صرف اس طرح بتائی ہے کہ وا لفظ کو بصری نے واعدنا پڑھنا ہے۔ اچھا، مجموعی طور پہ دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں جتنے بھی واعدنا یا وعدنا ان میں دو قراتیں ہوں گی، واعدنا اور وعدنا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو واعدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئے گا اس میں دو قراتیں ہیں، بصری وعدنا پڑھیں گے، باقی وعدنا پڑھیں گے۔ اب یہ امام شاطبی نے کوئی قید نہیں وہاں پہ لگائی، تو اس طرح کے اطلاق کی تقیید یہ بھی اس میں بیان ہوتی ہے۔ تو وقتی طور پہ پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، شاید پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو ان سے ہٹ کے بھی ہو تو اس کو بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ یعنی تحریرات کا مقصد کیا ہوا؟ کوئی غلط بات ہے اس کی تصحیح کرنی ہے، کوئی بات مبہم ہے اس کی وضاحت کرنی ہے، اور کوئی بات مختصر ہے اس کی تفصیل بیان کرنی، یہ بھی ایک کر دیں، چھواں یہ ہو گیا مختصر کی تفصیل۔ کوئی مختصر بات لکھی ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، کوئی چیز بیان ہی نہیں کی اس کا اضافہ کرنا، کوئی چیز مقید بیان کیا اس کو مطلق کر دینا، کوئی مطلق بیان کیا اس کو مقید کر دینا۔ تو یہ چھ مقاصد آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چھ مقاصد ہیں علم تحریرات کے۔ تو اب ہم پھر اتحاف البریہ کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی تک جو میں نے بات کہی وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ جی کریں سر۔ کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ ابھی تک جو میں نے کہا ہے یہ بس تمہید ہی تھی،
اور सब ये मतरूक का इजाफा जरा समझा दें। मतलब यानी एक ऐसी चीज जो कि जरूरी थी, यानी मतन में बयान होनी चाहिए थी, लेकिन मुसन्निफ ने की ही नहीं। अभी बाबुल बसमला में ही ऐसी चीज एक दो आ जाएंगी, इमाम शातबी ने उसकी बात ही नहीं की, तो किसी मुहर्रर ने आके उसकी, मुहर्रिर ने आके, मुहर्रिरीन में से किसी ने उसकी तशरीह कर दी, उसको बयान कर दिया, तो वो इजाफा हो जाएगा। यानी ऐसी चीज जिसको बयान करना चाहिए था, लेकिन मतन में वो बयान हुई नहीं, तो लिहाजा उसका बयान कर देना, ये उसका इजाफा हो गया। फौरी तौर पे अगर मैं मिसाल आपको दूं, तो फवायद मक्किया में ऐसी एक दो चीजें हैं कि जो मौके माहल के मुताबिक वहां पे बयान करना चाहिए थी, की ही नहीं। मसलन इजमाय साकिनैन बयान करते हुए मीम जमा का जिक्र ही नहीं किया कि मीम जमा को जमा मिलता है, मीम जमा का जिक्र किया लेकिन वाउलीन फेले जमा का नहीं किया। तो यहाँ पे इजाफा करना चाहिए था। अगर फवायद मक्किया पे मैं तहरीरात लिखूं तो वहां पे मैं इसका इजाफा कर दूंगा, तो ये मतरूक का इजाफा हो गया। यानी मुसन्निफ ने वैसे ही छोड़ दिया, यानी उसको जरूरी नहीं समझा, या वैसे ही उन्होंने एक चीज बयान कर दी दूसरी बयान ही नहीं की, तो ये बात है। ठीक है, क्लियर है। जी कारी जी साहब। उस्ताद करो। ठीक है, अब आ जाए तहरीरात पे लिखी गई कुतुब। शातुबिया की तहरीरात पर जो बड़ी बड़ी कुतुब हैं, उनमें मेरी नज़र में जो ज्यादा अहमियत की हामिल हैं वो तीन कुतुब हैं। एक वो है जिसमें सिर्फ इमाम जजरी की बयान करदा तहरीरात हैं, यानी शातुबिया के बारे में इमाम जजरी ने कोई बात की है, उसको उठा के किसी ने अपनी किताब में जमा कर दिया, तो वो इमाम जजरी की तहरीरात है जो शातबिया पे उन्होंने बयान की हैं। तो ये काम किया अलामा जमजूरी ने, जिन्होंने तोहफतुल अतफाल लिखी है। उन्होंने एक मतन लिखा कंजुल मानी, उसमें उन्होंने वो तहरीरात बयान की हैं जो इमाम जजरी ने अन्नशर में शातबिया की तहरीरात बयान की हैं, उन्होंने वो जमा की हैं। और फिर इमाम जमजूरी ने कंजुल मानी की शरह भी लिखी, फतहुर रहमानी अरबी में, तो मिल जाती है। बहरहाल कारी इब्राहिम साहब के जो उस्ताद थे अब्दुल रजाक अली मूसा इब्राहिम, उन्होंने उसकी तहकीक भी की है, तो उसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा और मुख्तसर शरह की है, अल्लाह करे कभी छप जाए। तो एक तो वो किताब है। नंबर दो, अलामा मुतवल्ली ने जो शातबिया पर तहरीरात बयान की हैं, उसको अलामा मुतवल्ली के शागिर्द हसन खलफुल हुसैनी ने इत्हाफुल बरिया के नाम से जमा कर दिया, और इत्हाफुल बरिया की फिर शरह की है ये साहिब मतन जो है अलामा खलफुल हुसैनी, उन्होंने फिर उनके शागिर्द अली मोहम्मद जब्बा, उन्होंने शरह की है मुख्तसर बुलूगुल उम्निया, उस नाम से मुख्तसर बुलूगुल उम्निया, शरह इत्हाफुल बरिया। उसी का तर्जुमा ये मुस्तफ़ा रासिक साहब ने किया रसूखुल मुस्तफविया के नाम से, थोड़ा सा बस हल्का फुल्का उसलूब बदला है, बाकी असल में तर्जुमा ही है उसका। जी तंजीला, कुछ पूछना आपने? जी शेख। शेख नाम तो मैंने लिख लिया लेकिन शुरुआत जो है वो रह गई है। कंजुल मानी के इमाम जमजोरी ने फिर मजीद क्या शरह लिखी है? नहीं, मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रही हैं। शरह तो लिख ली ना, इमाम जजरी ने लिखी तहरीरात कंजुल मानी। ये नहीं इमाम जमजोरी ने नहीं 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 नहीं, इमाम जमजोरी अलामा ने जमजूरी ने एक किताब नज़म लिखी कंजुल मानी बितहरीर हिर्जिल अमानी। हम्म, इस नज़म में उन्होंने शातबिया पर वो तहरीरात बयान की हैं जो इमाम जजरी ने अन्नशर में बयान की हुई हैं, हम्म, यानी इमाम जजरी की बयान करदा तहरीरात को अलामा जमजूरी ने नज़म कर दिया। ठीक तमाम। है। अच्छा, हम्म, नंबर दो, अलामा अली खलफ हसन अली खलफुल हुसैनी ने इत्हाफुल बरिया नज़म लिखी, उसमें शातबिया की वो तहरीरात उन्होंने जमा की जो अलामा मुतवल्ली ने उनको बताई थी, या अलामा मुतवल्ली ने अपनी किसी किताब में जिक्र की थी। हम्म, ठीक है। फिर अलामा मुतवल्ली के शागिर्द ने यह नज़म लिखी, और फिर उसके शागिर्द अली मोहम्मद जब्बा ने उसकी शरह लिखी मुख्तसर बुलूगिल उम्निया।
साफ मतलब नहीं, जरा रिपीट कर दें जरा स्टार्ट से, बात थोड़ी सी नाम मुश्किल है तो जरा समझ में देर आ नहीं रहा, थोड़ा सा दोबारा से बता दें, हमारे लिए नए हैं नए नाम। जी नहीं, मैं सारी सारी बातें दोबारा बता, बात चाहे 50 बार पूछे कोई उसमें इशू नहीं है, मैं दोबारा बता दूं। देखें, शातुबिया किताब पर फिर लोगों ने तहरीरात लिखी हैं। कुछ ने तो मुख्तसर मुख्तर अपनी किताबों में जिक्र कर दिया, कुछ ने पूरी पूरी किताब ही तहरीरात शातुबिया पे लिखी। सबसे पहले तहरीरात को बयान करने वाले इमाम जजरी हैं। उन्होंने तहकीकात पेश की है शातुबिया पे। अगरचे हर मसले पे नहीं बात की, लेकिन बाज ज्यादातर मसलों में बात की है। अब किताबुन नशर में इमाम जजरी ने शातुबिया की तहरीरात बयान की, तो अलामा जमजूरी अलामा जमजूरी जिन्होंने तोहफतुल अतफाल मतन लिखा है, यानी तजवीद की मशहूर किताब है तोहफतुल अतफाल, वही अलामा जमजूरी ने इमाम जजरी की बयान करदा सारी बातों को जमा किया और एक नज़म लिखी। तो उस नज़म का नाम है कंजुल मानी। यानी उसमें, उस नज़म में अलामा जमजूरी ने वो तहरीरात बयान की हैं शातुबिया की जो अलामा जजरी ने अपनी किताब में जिक्र की थी। तो अलामा जजरी की बयान करदा तहरीरात को अलामा जमजूरी ने एक नज़म की शक्ल में नज़म कर दिया और उसका नाम रखा कंजुल मानी। फिर खुद उसकी शरह की अल फतहुर रहमानी के नाम से। ठीक है। हम्म। जी करिए सर। ठीक है। जी। और वही किताब जो अल फतहुर रहमानी है, कारी इब्राहिम साहब के उस्ताद अब्दुल रज्जाक अली मूसा इब्राहिम, ये उनका नाम है, अब्दुल रज्जाक बिन अली बिन मूसा बिन इब्राहिम, उन्होंने उसको तहकीक करके शाया भी किया हुआ है, मिल जाती है। और मैंने भी फिर उसका कंजुल मानी का तर्जमा और मुख्तसर शरह की हुई है। तो ये एक किताब हो गई। और कंजुल मानी किताब की खुसूसियत क्या है कि उसमें वो तहरीरात बयान की गई हैं जो अलामा जजरी ने शातबिया शातिबी पर तहरीरात पेश की थी। अलामा जमजूरी ने उसको नजम कर दिया। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे अलामा मुतवल्ली, जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है पिछली सदी की, 1313 हिजरी में फौत हुए हैं वो, यानी 1895 ईस्वी, 1895 ईस्वी और 1313 हिजरी को वो फौत हुए हैं, उस सन में फौत हुए हैं। उन्होंने जो शातबिया पर तहरीरात बयान की ना, हमारी हर बंदे की सनद उन तक जाती है। यानी जैसा कि मैं हूं, मैंने पढ़ा कारी इदरीसुल आसिम साहब से, उन्होंने पढ़ा अब्दुल फत्ताह मरसवी साहब से, उन्होंने पढ़ा अहमद अब्दुल अजीज जियाद साहब से, उन्होंने अब्दुल फत्ताह हनीफी से, अब्दुल फत्ताह हनीफी ने मुतवल्ली से, मुतवल्ली के आखिरी शागिर्द हैं अब्दुल फत्ताह हनीफी। और दूसरी तरफ आप कारी इब्राहिम साहब का देख लें, कारी इब्राहिम साहब ने पढ़ा अब्दुल रजाक अली मूसा इब्राहिम से, उन्होंने पढ़ा अब्दुल फत्ताह मरसवी से, उन्होंने पढ़ा अहमद अब्दुल जियाद से, सनद फिर वही है। और इब्राहिम साहब ने अब्दुल फत्ताह मरसवी साहब से भी पढ़ा हुआ है। यानी इधर उधर के काफी सारे लोगों की संदें जो है जाके मुतवल्ली तक जाती हैं। खुद ये जिन्होंने फवायद मक्किया लिखी है, इनकी सनद भी अब्दुर्रहमान मक्की साहब तक मुतवल्ली तक जाती है। यानी अब्दुर्रहमान मक्की साहब ने पढ़ा अपने भाई अब्दुल्ला मक्की साहब से, उन्होंने पढ़ा इब्राहिम साद मिस्री से, उन्होंने पढ़ा जुरैसी अल कबीर से, और जुरैसी ने पढ़ा है मुतवल्ली से। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है, मुतवल्ली बहुत बड़े मुहक्किक हुए हैं। तो अलामा मुतवल्ली ने भी इमाम जजरी की तरह शातबिया की तहकीक की है और कुछ मजीद बातें बताई हैं। अलामा जजरी ने तो अपने हिसाब से जितनी को बात करते करते उन्होंने कर दी वो कर दी। कुछ बहुत सी बातें खुद से मुतवल्ली ने भी तहकीक की, तो मुतवल्ली की अपनी भी तहरीरात हैं। आपस में अलामा जजरी और अलामा मुतवल्ली का इख्तिलाफ भी हो जाता है, आगे आएगी चीजें, मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो अलामा मुतवल्ली ने भी कुछ तहरीरात बयान की हैं अपनी किताबों में। तो अलामा मुतवल्ली की बयान करदा तहरीरात को उनके शागिर्द हसन खलफुल हुसैनी, इन्होंने नजम किया है, इन्होंने नजम किया और उसका नाम रखा इत्हाफुल बरिया। अब इत्हाफुल बरिया की एक शरह उसी हसन खलफुल हुसैनी ने, तो उसी हसन खलफुल हुसैनी के शागिर्द अली मोहम्मद जब्बा ने लिखी, मिल जाती है, मुख्तसर बुलूगुल उम्निय्याह के नाम से।
اسی مختصر بلوغ الامنیہ کا ترجمہ کیا ہے مصطفیٰ راسخ صاحب نے رسوخ المصطفیہ کے نام سے. تو یہ دو کتابیں ہو گئیں. اچھا، ایک تیسری کتاب جو شاطبیہ کی تحقیق پہ لکھی گئی ہے، میری انتہائی پسندیدہ کتاب ہے اور انتہائی تحقیقی اور تفصیلی کتاب ہے، حل المشکلات. علامہ محمد بن عبد الرحمن الخلیجی نے وہ لکھی ہے. یہ جو ہمارے استاد ہیں، شاید آپ میں سے بھی کسی نے ان سے پڑھا ہو، شیخ رمضان عبد الجواد نبیہ ہدیہ، ان کی سند محمد بن عبد الرحمن خلیجی تک جاتی ہے. ہمارے جو استاد ہیں نا عامر عبداللہ الخلوانی حفظ اللہ تعالی، وہ شاگرد ہیں شیخ رمضان کے. تو میں نے ان سے اشرا کبرا 2 بار پڑھی ہے، 2 بار قرآن پاک سنایا، ایک بار اشرا نافعیہ میں بھی سنایا ہے. ان کے بھی استاد ہیں شیخ رمضان بن عبد الجواد بن نبیہ ہدیہ الزیاتی. انہوں نے پڑھا ہے محمد بن عبد الحمید السکندری سے، اور محمد بن عبد الحمید سکندری نے پڑھا ہے محمد بن عبد الرحمن الخلیجی سے. اچھا، محمد بن عبد الرحمن الخلیجی کی ایک چیز ہے میرے پاس بڑی زبردست، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں، آپ لوگ دیکھ کے ذرا خوش بھی ہو جائیں گے. جی جی قاری صاحب ضرور. تصویر بھی ان کی میرے پاس ہے، لیکن جو چیز اصل میں دکھانا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں. تصویر پتہ نہیں کہاں ہوگی، لیکن چلو یہ چیز تو میں آپ کو دکھاؤں. یہ درہ ڈسکشن والا گروپ سب اوپن کریں. یہ جو میں اضافی چیزیں بتاتا ہوں یہ اضافی نہیں ہوتی ہیں، ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اگرچہ آپ لوگوں کو ساری باتیں یاد نہیں ہو رہی، سمجھ تو آ رہی ہے نا، ان چیزوں کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. ہاں بھی دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں کس کس نے یہ میسج دیکھ لیا. ہوں، ہاں جی، کیسی چیز ہے؟ کیا سب یہ ان کا بنایا ہوا نقشہ ان ہے؟ کے ہاتھ کا بنایا ہوا. ہاتھ. جی جی. اچھا، یہ میں نے بعض ابھی نام لیے ہیں، ایک آدھ بندے کا میں آپ کو یہ عبد الرحمن خلیجی کی میں آپ کو تصویر بھیج دیتا ہوں. تو جس بندے نے یہ بنایا اور جس بندے نے کتاب لکھی ہے میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ نقشہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا پینٹر تھا. کتاب بڑی زبردست لکھی ہے اس پہ شاطبیہ پہ، بڑی زبردست کتاب یہ اس بندے نے بنایا، دیکھ لیں اس کو. کتاب کا نام بتائیے گا؟ حل المشکلات ہے میرے پاس، پی ڈی ایف میں ہے. اچھا، یہ زبا اور حسن علی خلف الحسینی کی بھی تصویر میرے پاس ہے. یہ اتحاف البریہ جس نے لکھی ہے نا، اور جس نے پھر اس کی شرح کی ہے مختصر بلوغ الامنیہ، یہ پچھلی صدی کے بہت بڑی شخصیت ہوئی ہے. اچھا، جب چیز چاہیے ہو تو ملتی تو نہیں، لیکن اب مجھے مل بھی نہیں رہی. چلے بہرحال یہ خلیجی کی ایک بہت عمدہ چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی دکھائی. اس شخص نے وہ تحقیقی کتاب لکھی ہے، حل اصل میں المشکلات. جی، آواز کٹ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، نہیں سمجھ آئی آپ کیا کہہ رہی ہیں. قاف کا مخرج کہاں لکھا ہوا ہے؟ واضح. ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز. قاف کا مخرج پوچھ رہی ہیں؟ جی اس آپ کے. جی جی اس لکھا تصویر ہوگا میں جو ہے نا قاف. وہ، ہاں رہ گیا ہوگا، لکھنے میں رہ گیا ہوگا، وہاں جہاں پہ باریک قاف لکھا ہے نا وہی قاف کا سے مخرج ہے. پیچھے. یہ جی لکھا جی. ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے خوف. باریک قاف لکھا، موٹا قاف ہاں، لکھا یا؟ لحاظ کے پاس ہے، لحاظ کے دوسری ہاں طرف. لکھا ہوا ہے بالکل لکھا ہوا ہے. جی قاری صاحب وہ بڑا کر کے ٹھیک ہے. ہاں جی وہ جی. لکھا ہوا ہے. تو یہ بہت زیادہ نا یعنی یعنی چھوٹا سا بنایا ہوا نقشہ، اس سے زیادہ واضح ایک نقشہ ہے. اب یہ پتہ نہیں کس کا بنایا ہوا ہے، کافی پرانا ہے یہ بنایا پتہ نہیں کس نے، مجھے یہ نہیں پتا، لیکن یہ میں نے کسی قدیمی کتاب سے اٹھایا ہے یہ.
میں بھیجتا ہوں آپ کو. یہ بہت زیادہ واضح ہے، بہت زیادہ. مجھے علمی طور پہ کچھ چھیڑے تو چیزیں تو میرے پاس بہت ہوتی ہیں. اچھا، کلاس ہماری کیا چل رہی ہے، چیز کدھر، بات کدھر چلی گئی. یہ میں بھیج رہا ہوں بس، اس کے بعد پھر اطاف بریہ کی طرف آتے ہیں. یہ مخارج الحروف کا انتہائی واضح نقشہ، انتہائی واضح. یہ جو محمد بن عبد الرحمن خلیجی، یہ نام میں نے ہی لکھا ہے تصویر کے اوپر نا. ٹھیک ہے. جی کر سکتے. چلیں آ جائیں اطاف البریہ پہ واپس آئیں. تو یہ تین بہت بڑی مین کتابیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں علم تحریرات کی. اچھا، اب جو ہم تحریرات پڑھنے لگے ہیں، یہ علامہ متولی کی بیان کردہ تحریرات ہیں. اگر کہیں پہ ہمیں ان سے اختلاف ہوگا تو ہم کریں گے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے تو کنز المعانی بھی ضرور پڑھیں، اور جو آپ میں سے تحقیق کے معاملے میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور حل المشکلات بھی پڑھے. بہت علمی، انتہائی اہم، ضروری جو ہے وہ کتاب ہے. اچھی آپ لوگوں کو کچھ شادیہ کی تحریرات پر کتب کتاب. کنز المعانی فی تحریر حرز الامانی، علامت جمزوری، سلیمان الجمزوری. نشر میں شاطبیہ میں بیان، شاطبیہ کی بیان کرتا تحریر. ٹھیک ہے. شرح کنز المعانی، اس کا نام ہے الفتح الرحمانی، خود علامہ جمزوری نے کی ہے. تحریرات علامہ متولی، ان کے شاگرد علی خلف الحسینی، علی خلف الحسین، حسن علی خلف الحسینی نام ہے اس کا. اتحاف البریہ بتحریرات الشاطبیہ، شرح مختصر بلوغ المی، محمد بن عبد الرحمن خلیجی کی تحریرات کا نام ہے حل المشکلات. لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہے. کس کا؟ حل المشکلات کا نہیں. میں نے بنا اپنے ایک بہت زیادہ قریبی جو دوست ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح، اساتذہ کی طرح، قاری اختر اقبال صاحب، ان سے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تحریرات کی کتاب پہ تو کام ہو چکا ہے. انہی کے بھائی، یہ دوست ہیں ان کے، محمد مصطفیٰ آصف جو، اور ایک کا میں نے کہا کہ میں نے کر لیا ہے. میں نے کہا آپ یا تو ربح المرید کا ترجمہ کر دیں، حلالی بیاری بہت بڑا محقق ہوا ہے پچھلی صدی کا، یا میں نے کہا اس کا ترجمہ کر دیں، وہ بہت آسان ہے، سیدھی سی کتاب ہے. یا میں نے کہا آپ حل مشکلات کا ترجمہ کرے. تو ایک کتاب آپ کی طرف سے آ جائے گی تحریرات پہ، ایک میں نے کر لیا ہے، ایک جو ہے وہ مصطفیٰ راسخ صاحب نے کر لیا ہے. تو لہٰذا یہ تین کتابیں تو کم از کم ہونی چاہیے اردو میں. تو انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، وہ کچھ دوسرے کام کر رہے تھے، شاید وہ کریں گے. نہیں تو اللہ مجھے توفیق دے، میں کروں گا. لیکن میں نے بہرحال ایک پہ کر لیا، میرا دوسرے پہ کرنے کا دل نہیں کر رہا. چلیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مقدمہ کھولیں. متن فرماتے ہیں لکل حمد، تیری حمد ہے یا اللہ، اے اللہ. اچھا، یہاں پہ ایک بحث ہے، ہمیں بلا وجہ چھیڑنے والی بحث تو نہیں ہے، لیکن چلیں، یا اللہ میں حمزہ حذف کیوں نہیں ہوا؟ بس یہ آپ کا سوال ہے، چلیں ڈھونڈیں اس کو. لفظ اللہ کا حمزہ وصلی ہوتا تو یہاں حذف کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں لکل حمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اے اللہ، و شکر سرمدا، اور ہمیشگی والا شکر تیرے لیے ہی ہے. ہدیت الی الایمانی، مجھے ایمان کی طرف رہنمائی دی. من کا تفضلا، یہ تمہارا ہی فضل ہے اے اللہ، یہ تیرا ہی فضل ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی طرف رہنمائی کی، مجھے صاحب ایمان بنایا. اور اس بات پر بھی تیرا ہمیشہ شکر ہے اور تیری حمد ہے اے اللہ. بہرحال یہ سوال میں نے آپ سے کر لینا، یا اللہ میں حمزہ وصلی حذف کیوں نہیں ہوا؟ وَأَنزَلْتَ قُرْآنًا، اے اللہ تو نے قرآن مجید نازل کیا. وَأَرْسَلْتَ احمد، اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس کیا. اس پہ بھی تمہارا شکر ہے کہ تو نے قرآن نازل کیا، یہ ہم پر احسان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے، یہ بھی تیرا احسان ہے. علیہ صلاۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. ما ذکر اعلیٰ، اس شخص پر جس کا ذکر بہت بلند ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ بلند ہے. اس شخص پر رحمتیں ہوں جس کا ذکر بہت بلند ہے. اب آگے وہ خود
فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں وبعد اما بعد فخذ نظمن، ایک نظم ہے اس کو حاصل کر لیں، جو حرر حرزہم، جس میں حرز الامانی کی تحقیق کی گئی ہے، علی ما اتا من فیض شیخی، اس طریقے پر جو میرے شیخ سے مجھ تک پہنچا ہے، یعنی میرے شیخ نے مجھے جو فیض دیا ہے اس میں جو تحریرات کے بارے میں تحقیقی باتیں ہوئی ہیں اس کے مطابق لکھی ہوئی یہ نظم ہے، اس کو حاصل کر لیں۔ مسلسلہ، ایسا فیض جو تسلسل سے جاری ہے، اور یہ بات بھی بالکل حق سچ کہی ہے علی خلف الحسینی نے۔ متولی کے علم میں اتنی برکت تھی کہ ایسے ایسے لوگ متولی کے شاگردوں میں ہوئے ہیں کہ ہر طرف ہی متولی متولی ہے۔ دنیا میں 99% لوگ جو ہیں، اگر مشارکہ کے طور پہ میں بات کروں تو وہ متولی کے ہی نیچے ہیں۔ باقی چند چھوٹے موٹے چند آپ کو سلسلے ملیں گے جو متولی سے باہر ہیں، جیسا کہ بکری ترابیشی کا سلسلہ ہے، اور میں دوسرا نام محمد سلیم حلوانی لینے لگا تھا، وہ ظاہر ہے بکری ترابیشی کا استاد ہی ہے، بہرحال وہ ایک ہی سلسلہ ہو گیا۔ یا جس طرح عمر حجی سوید صاحب کے استاد ہیں عبد العزیز عیون السود، یہ شام کے بہت بڑے قاری ہوئے ہیں، تو وہ بھی بہرحال محمد سلیم حلوانی کے شاگرد تھے، تو لہٰذا بکری ترابیشی کا اور اس کا ایک ہی سلسلہ ہوا۔ یہ آپ یوں کہہ لیں محمد سلیم حلوانی کا سلسلہ ایک دنیا میں چل رہا ہے، اور دوسری طرف علامہ میہی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ علامہ میہی سے مراد میری ہے یہ علامہ جمزوری کے استاد ہیں نور الدین علی المیہی، ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک سلسلہ مزید ہے جو علی ہدادی کے حساب سے چل رہا ہے، وہ بھی ابھی اس کے بھی وہ بھی سلسلہ ابھی دنیا میں ہے۔ باقی دنیا کے سارے سلسلے متولی تک ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے جو سلسلے میں نے بتائے ہیں وہ تھوڑے سے سائڈ سے نکل کے آگے متولی کے اساتذہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ متولی کے علم میں اتنی برکت ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے تحت ہوئے ہیں، جیسا کہ رضوان مخللاتی، یعنی ایک تحقیقی اور علمی مصحف لکھنے والا بندہ ہے یہ رضوان مخللاتی۔ نمبر دو، جس طرح یہ کتاب ہے نا بدور الظاہرہ، بدور الظاہرہ کو آپ اگر یہ کہیں نا کہ وہ رضوان مخللاتی کی طرز پہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے کہ رضوان مخللاتی کی جو کتاب ہے شفاء الصدور وہ سبا میں ہے، اور ایک تحقیقی علمی کتاب ہے، اور بدور الظاہرہ اس کے بعد لکھی گئی ہے تو وہ 10 کے قراتوں میں ہے۔ اور پھر دوسری طرف حسن الشعار، یہ متولی کا شاگرد ہے، قرات شاذہ اس بندے کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ حسن شعار سے پڑھی ہے ابراہیم علی شاہ سے سمن نودی نے، اور سمن نودی سے پھر ہمارے اساتذہ نے پڑھی ہے یسری محمد عوض صاحب نے، اور علی بن سعد غامدی صاحب سے، ان دونوں سے میں نے پڑھی ہے۔ تو حسن شعار کا ایک یہ بہت بڑا نام ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ متولی کے داماد تھے حسن القطبی، وہ بھی نابینا ہی تھے، متولی بھی نابینا تھے، علی حسن یہ حسن قطبی بھی نابینا تھے۔ تو اس کا بھی شاگرد ہے یہ زبا، یہ جو زبا ہے نا مختصر بلوغ الامنیہ والا، یہ حسن قطبی کا بھی شاگرد ہے۔ اور زبا چھوٹے سے بچے تھے، میرا خیال ابھی کو 3 سال کے ہوں گے، میرا خیال وہ بھی شاید ہوں۔ تو متولی نے اپنے داماد حسن قطبی کو کہا تھا کہ اس بچے کو پڑھاؤ اور میرا پورا مکتبہ اس کو دے دینا جب یہ بڑا ہو جائے۔ اور وہ متولی کا پورا مکتبہ زبا کو مل گیا، اور زبا نے پھر محمود خلیل حسری کو دے دیا۔ تو محمود خلیل حسری کے تو بڑے بڑے مدرسے ہیں، ان کی بیٹی چلا رہی ہے، تو ان کا تو وہ مکتبہ بھی وہیں ہوگا ظاہر ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد خلیل جنائنی، یہ اس کا بہت متولی کا بہت بڑا شاگرد ہوا ہے، اس کے بھی جو ہے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نیچے۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت ہوئی ہے خلیفہ بن فتح الباب، اس بندے کو علامہ متولی نے اجازہ بھی لکھ کے دیا ہوا، یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ عبد الفتاح حنیدی، عبد الفتاح حنیدی کا فیض آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مصر میں یعنی کوئی ہزاروں لوگوں نے عبد الفتاح حنیدی سے پڑھا ہے۔ عبد الفتاح حنیدی سب سے آخری شاگرد ہے متولی کا، یعنی متولی کے علم میں بہت برکت تھی، بڑے بڑے لوگوں نے متولی سے پڑھا ہوا، بڑے بڑے لوگوں نے، اور متولی کے ہی سلسلے آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھو وہ کہیں نہ کہیں گھوم کے متولی تک ضرور پہنچ رہا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
ایک نظم ہے جو لکھی گئی ہے شاطبیہ کے کی تحقیق پر، اور طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس قصیدے میں وہ ساری چیزیں آئیں گی جو میرے استاد کے فیض سے ہیں، یعنی متولی نے جو بیان کی ہیں۔ اچھا، متولی کی تعریف کرتے ہیں، اپنے استاد کا نام اب لیں گے، کہتے ہیں هو الحبر، بہت بڑا عالم، وہ بہت بڑے عالم ہیں، ذو تحقیق، صاحب تحقیق ہیں۔ اور متولی تحقیق میں کتنا بڑا امام ہے، کس سے چھپی ہے یہ بات؟ قدوۃ عصری ہی، اپنے زمانے کے پیشوا ہیں وہ، ہر شخص جو ہے نا ان کی تحقیق کا محتاج ہے۔ اچھا، متولی اتنے مشہور ہو گئے تھے، اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ اس زمانے میں کیمرے تو اس طرح تھے نہیں۔ علامہ متولی طنطا گئے، طنطا، وہاں ایک مدرسے میں بیٹھے تھے، تو لوگوں کا ان کے گرد مجمع تھا، اور لوگ ان سے تحقیقی چیزیں پوچھ رہے تھے، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ متولی ہے۔ اچھا، اس زمانے کا ایک محقق تھا، اس کو پتہ چلا کہ ایک شخص آیا، اس کی قرات پہ بڑی تحقیق ہے، وہ کہتا ہے اس کی کیا تحقیق ہوگی، اس کو چاہیے کہ مصر میں جا کے جامع ازہر میں متولی سے قرآن پڑھے۔ تو وہ شخص متولی کے پاس ہی آ گیا، آ کے کہتا ہے کہ آپ نے اپنا شہرہ اتنا زیادہ کر دیا ہے، لوگوں کو اتنا اپنے گرد اکٹھا کر لیا ہے، تمہیں تو خود چاہیے کہ تم متولی سے پڑھو۔ علامہ متولی کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ تو وہ بڑے، یعنی متولی پوری دنیا میں شہرت ہو گئی تھی ان کی تحقیق کے میدان میں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں قدوۃ عصری ہی، اپنے زمانے کے لوگوں کے پیشوا ہیں۔ وہ کون ہے؟ محمد المتولی، محمد بن احمد بن سلیمان المتولی شمس الدین، عمدۃ من تلا، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان لوگوں کے سردار ہیں۔ متولی کون ہے؟ ایک تو وہ سب سے بڑے استاد ہیں، نمبر دو وہ صاحب تحقیق ہے، نمبر تین اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار ہیں، نمبر تین جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے سردار ہیں۔ وہ کون ہے؟ محمد المتولی ہیں، ان کی بیان کردہ تحریرات اس قصیدے میں آئیں گی۔ اچھا، پھر آگے ایک بات انہوں نے کہی ہے، کہتے ہیں وفی ہی، اس نظم میں کثیرن بہت سی چیزیں، قد اتئی تو میں لے کر آیا ہوں بلفظ ہی، وہ متولی کے اپنے ذاتی لفظ ہیں، یعنی کوئی بات خود متولی نے شعروں میں کہی ہے، وہی لفظ بلفظ چیز لے کر آئے ہیں علی حسن خلف الحسینی اپنی اس نظم میں، یعنی بعض جگہوں پہ متولی کے اپنے ہی لفظ لے کر آئے ہیں وہ، اور باقی بعض جگہوں پہ ان کی اپنی نظم ہے۔ یہی کام سیم علامہ متولی نے کیا ہے، اور اس نے علامہ جمزوری نے کیا ہے۔ علامہ جمزوری نے کنز المعانی میں وہ تحریرات بیان کی ہیں جو علامہ جزری کی ہیں، لیکن علامہ جزری کی وہ تحریر بھی علامہ جمزوری کے استاد علامہ نور الدین علی میہی نے ان کو بتائی ہے، یعنی علامہ جمزوری نے تو یہ سوچا تھا نا کہ میں وہ ساری تحریرات لے کر آؤں گا جو علامہ جزری نے نشر میں بیان کی ہیں، لیکن اپنے استاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر کوئی بات نشر سے لے کر ان کے استاد نے علامہ جمزوری کو بتائی تھی نا، کہ علامہ جزری نے شاطبی کی تحقیق کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اور وہ بات علامہ میہی نے شعر میں کہہ دی، تو علامہ جمزوری نے اپنے علم کو آگے نہیں کیا، اپنے استاد کی بیان کردہ بات کو لے لیا، حالانکہ چیز تو وہی ہے جو علامہ جمزوری کا اپنا بھی اسلوب ہے۔ تو جمزوری نے اپنے استاد کی کہی ہوئی بات کو اپنی نظم میں ایڈ کر لیا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ بڑا احترام ہوتا ہے، اپنے استاد کا احترام بہت اس طرح کا کم لوگ کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو صرف نحو میں ذرا زیادہ ماہر ہو اور کسی نے سیبویہ پڑھی ہو، تو کبھی آپ سیبویہ میں دیکھے گا کہ جب سیبویہ نے خلیل سے اختلاف کرنا ہوتا ہے تو خلیل کا قول نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا، اب خلیل کا رد کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کہتے میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کسی ایک شخص نے کہا، لیکن جب خلیل کے علاوہ کسی اور سے اختلاف کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا، میں کہتا ہوں۔ تو یہ اپنے استاد کے احترام کی وجہ سے اس طرح کرتے تھے۔ اب یہ جو چیز علامہ متولی نے بیان کی، اسی چیز کو علی خلف الحسینی بھی تو اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے لفظ استعمال نہیں کیا، اپنے استاد کے لفظ استعمال کیے کہ ان کی زیادہ ویلیو ہے، میرے لفظوں کی کیا ویلیو ہے۔ یہ بہت بڑا احترام ہے، بہت کم لوگ ایسا احترام کرتے ہیں اپنے اساتذہ کا۔ بہرحال کہتے ہیں اس نظم میں بہت سے لفظ ایسے ہوں گے جو میرے استاد کے ہی لفظ ہیں، میں وہی لے کر آیا ہوں۔ عسى اللہ بالاحسان ان يتقبل، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ
यानी शायद कहना तो मुनासिब नहीं होता। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम पर एहसान करते हुए ये नज़म को कबूल कर लेंगे। और जाहिर है नज़म कबूल हुई है, देखें आज तक चल रही है। ठीक है, आगे चलें। जी कारी साहब। हम्म। बाबुल इस्तिआज़ा। अच्छा, इस्तिआज़ा के बाब में शातिबिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे बयान नहीं की। वो तो शातिबिया के मतन को हल करने के ज़िम्मन में आ जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात थी वो ये है कि इमाम शातिबी ने सीधे सीधा कहा था कि जब भी कुरान मजीद पढ़ना हो तो आप ऊंची आवाज़ से इस्तिआज़ा करें। ये इमाम शातिबी ने कहा था कि जब भी कुरान पढ़ना हो तो ऊंची आवाज़ से इस्तिआज़ा। वहाँ पे जिहारन लफ्ज़ लेकर आए हैं। अच्छा, वो मुतलकन उन्होंने बोला हुआ है, लेकिन उसकी कैद लगानी चाहिए। अब ये देखें ना, मुतलक बात को यहाँ मुक़य्यद कर रहे हैं। फरमाते हैं इज़ा मा अरदत दहरा तक़रा फस्तइज़। इस जुमले का तर्जुमा करने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, करना नहीं चाहिए वैसे मुझे। जो चीज़ तालिब इल्म ने पहली पढ़ी हो, मेरा दिल नहीं करता उसको दोबारा बताऊं, लेकिन चलें आप लोगों के साथ कर लेते हैं। फरमाते हैं जब भी आप इरादा करें कभी भी कुरान मजीद पढ़ने का, तो क्या करें? फस्तइज़, तो इस्तिआज़ा पढ़ें, इस्तिआज़ा पढ़ें। अच्छा, अब उसमें थोड़ी सी डिटेल है, वो क्या है? वबिल जहरि इंदल कुल्ली फिल कुल्ली मुसजला। तो आप हर एक कारी के लिए तमाम वुजू में, तमाम किरातों में आप ऊंची आवाज से पढ़ें, लेकिन ये एक खास किस्म की शर्त के साथ है। तमाम कुर्रा के लिए आपने पढ़ना है फिल कुल्ली, या इंदल कुल्ली हर कारी के नजदीक, फिल कुल्ली हर सूरत में, हर वक्त, मुसजला मुतलकन ऊंची आवाज से पढ़ें, लेकिन उसकी शर्त है। उन दो शर्तों के साथ आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब फिल कुल्ली से यहाँ मुराद वो ये ले रहे हैं, चाहे आप किसी भी इमाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी वक्त पढ़ रहे हो, उसमें आपने ये शर्त करनी है, बिशर्ती, इस शर्त के साथ के इस्तिमाई, कोई सुनने वाला हो, वब्तिदा दिरासतिन, या आप कुरान पढ़ा रहे हो, या आप कुरान पढ़ा रहे हो, उसका कुरान पर पढ़ाने की इब्तिदा कर रहे हो, यानी आपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए आप इब्तिदा करने लगे हैं, आप इब्तिदा करने लगे हैं। एक तो आपने तब इस्तिआज़ा ऊंची आवाज से पढ़ना है, एक आपने तब इस्तिआज़ा ऊंची आवाज से पढ़ना है जब कोई सुनने वाला हो। ये दो शर्तें हैं। लेकिन इमाम शातिबी ने जिस अंदाज से बात की थी, उससे ये पता चलता है कि चाहे कोई सुनने वाला हो चाहे ना हो, आप अकेले पढ़ रहे हो, जिस मर्जी की किरात में पढ़ रहे हो, जब मर्जी पढ़ रहे हो, हर वक्त जब भी कुरान पढ़ रहे हो आपने ऊंची आवाज से इस्तिआज़ा करना है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब भी कुरान पढ़ना हो तो आप ऊंची आवाज से इस्तिआज़ा करें, ये ठीक नहीं है। इसीलिए मुहर्रिरीन ने यहाँ पे कैद लगाई है कि ऊंची पढ़ने की कैद है, कि ऊंची पढ़ना कब है? एक तो तब पढ़ना जब कोई सुनने वाला मौजूद हो। नंबर दो, आपने तब इस्तिआज़ा ऊंची पढ़ना जब आप कुरान पढ़ा रहे हो, किरात पढ़ा रहे हो, तालीम ताल्लुम हो रहा हो। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने दो कैदें मजीद लगाई हैं और उनको रिवर्स बयान कर दिया है, तो वो भी ऊंची पढ़ने की कैद बन गई है, लेकिन असल में वो वहां पे आहिस्ता पढ़ने की बात कर रहे हैं, अंदाज एक इख्तियार किया है। वला मुख्फियन, आप ऊंची आवाज से तिलावत ना कर रहे हो, ऊंची आवाज से तिलावत ना कर रहे हो, तो तब औ फिस सलाती, या आप नमाज में हो, तो तब आपने क्या करना है? तब आपने ऊंची आवाज से इस्तिआज़ा नहीं पढ़ना। वला, आपने ऊंची आवाज से इस्तिआज़ा नहीं पढ़ना। मुख्फियन, जब आप आहिस्ता आवाज से पढ़ रहे हो। औ फिस सलाती, आप नमाज में हो। फसला, बस आप समझ लें इस सारी डिटेल को, इस सारी तफसील को। खुलासा इस बात का यह है कि जब आपने कुरान मजीद ऊंची आवाज से पढ़ना हो और कोई सुनने वाला हो,
तब आहिस्ता तब ऊंची आवाज से इस्तेआजा करना है। नंबर 2, जब आप कुरान पढ़ाने लगे, तालीम देने लगे किसी को, तब आपने ऊंची आवाज से इस्तेआजा करना है। अच्छा, इसके अलावा 2 जगह और हैं जहाँ पे आपने कुरान मजीद पढ़ना होता है। एक आपने खुद से कुरान मजीद पढ़ना होता है, यानी आप अकेले बैठ के कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, ऊंची आवाज से नहीं पढ़ रहे, आप आपस में मंजिल याद कर रहे हैं खुद बैठ के। एक तो तब इस्तेआजा ऊंची आवाज से नहीं करना। या आप नमाज में कुरान मजीद पढ़ने लगे हैं, यानी नमाज में हैं, तो तब भी इस्तेआजा होता है ना पहली रकत में, वो भी ऊंची आवाज से नहीं करना। तो इस्तेआजा ऊंचा पढ़ने की भी 2 शर्तें हैं और आहिस्ता पढ़ने की भी 2 शर्तें हैं। यानी हर जगह कुरान मजीद ऊंची आवाज से नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन इमाम शातिबी के कौल से यही पता चल रहा था कि हर जगह ऊंची आवाज से पढ़ना है। ठीक है। जी करे सर। आगे फरमाते हैं, अब ये इस्तेआजा और उसके साथ बिस्मिल्लाह वगैरह आ जाए तब क्या करना है, उसकी थोड़ी सी डिटेल बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं वक्फुन अलैहि सुम्मा वस्लुन बि अर्बाई। कहते हैं आप इस्तेआजा पर वक्फ भी कर सकते हैं, वसल भी कर सकते हैं, बि अर्बाई, वसल वाली 4 वजह आप पढ़ सकते हैं। वसल वाली 4 वजह आप पढ़ सकते हैं, और वो 4 वजह वही होती है जो मशहूर होती हैं। इस्तेआजा जाहिर है सूरत के शुरू में आता होता है, या सूरत दरमियान से तिलावत शुरू कर रहे हैं तब आता होता है। तो वो कह रहे हैं आप चाहें तो इस्तेआजा पर वक्फ कर लें, चाहे आप मिला के पढ़ लें और वो 4 वजह पढ़े, फसले कुल वसले कुल वाली, लहुम तमाम कुर्रा के लिए। चाहे आप इस्तेआजा पर वक्फ करें, व वक्फुन अलैहि, इस्तेआजा पर वक्फ है, सुम्मा वसलुन, फिर वसल भी है, बे अरबा, तमाम कुर्रा के लिए। वही जो 4 वजह हैं, मशहूर वजह हैं, उनकी तरफ इशारा कर दिया इन्होंने, डिटेल नहीं बयान करी। लहुम, तमाम कुर्रा के लिए। ये एक और मसला बयान कर दिया इन्होंने, आगे एक और अलग से मसला बयान कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। जी उस्ताद मोहतरम। ठीक है, आगे एक नया मसला बयान कर रहे हैं इस्तेआजा के बारे में। एक बहस है कि इस्तेआजा वाजिब है या इस्तेआजा मुस्तहब है। ये एक बहस है। बाज कहते हैं कि इस्तेआजा वाजिब है और बाज कहते हैं इस्तेआजा मुस्तहब है। वाजिब कहने वालों ने इसलिए वाजिब कहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया फस्ताइज, ये सीगा अमर है, लिहाजा लाजमी तौर पे इस्तेआजा करना ही करना है जब भी कुरान मजीद पढ़ना है। लेकिन दूसरे बाज कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां पे जो इस्तेआजा के लिए फस्ताइज लफ्ज बोला हुआ है, उससे वजूब साबित नहीं होता। वो अमर का सीगा तो है, लेकिन वहां पे वजूब सिर्फ, अमर के सीगे से सिर्फ वजूब साबित नहीं होता, इस्तेहबाब भी होता है। तो वो कराइन देखने पड़ते हैं कि ऐसा कोई करीना मौजूद हो जिससे हमें पता चल सके कि ये वाला सीगा अमर वजूब के लिए आया है कि इस्तेहबाब के लिए आया है। तो करीना ये है कि कुरान मजीद पढ़ना खुद वाजिब नहीं है, कुरान मजीद पढ़ना सुन्नत है। यानी कुरान मजीद की तिलावत करना इंसान पे वाजिब नहीं है, सुन्नत है। अच्छा, एक सुन्नत चीज की इब्तिदा में उसका वजूब कैसे हो सकता है? यानी आपने कुरान मजीद पढ़ना, ये एक सुन्नत काम है। सुन्नत काम के लिए किसी चीज कोई चीज वाजिब नहीं हो सकती, ये फिक्र के उस उसूलों के खिलाफ है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा बेहतरीन जो मौक़िफ़ इख्तियार किया ना बाज लोगों ने, वो उन्होंने तत्बीक दी है कि सीगा अमर है ना, अमर में वजूब भी निकलता है, इस्तेहबाब भी निकलता है, लिहाजा इसकी तत्बीक दी जाए। अगरचे उस तत्बीक का जिक्र यहाँ नहीं है, तो वो तत्बीक ये है कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, इस हुक्म का लाज हुक्म को मानना वाजिब है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अमल करना इस पे मुस्तहब है। यानी स्पेशल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह कर ही तिलावत शुरू करना, ये मुस्तहब है। लेकिन ये जो हुक्म है, इसको मानना वाजिब है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता जी कुरान में शुरू करने से पहले आउज़ बिल्ला पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, यानी ना भी पढ़ो तो खैर है, यानी ये एक इजाफी हुक्म है, ये ऐसा इनकारी तरीका इख्तियार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए वो कहते हैं इअ्तिकादन वाजिब है,
یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے گا، اعتقادی طور پہ یہ واجب ہے، لیکن عملی طور پہ یہ مستحب ہے، نہ بھی اگر زبان سے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں اور دل میں استعاذہ کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بحث چلتی ہے، لیکن ہمارے ہاں معمول یہی ہے کہ جب بھی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو استعاذہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی میں نے دو معمولات دیکھے ہیں مشائخ کے، یہ چیز میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن یہ میرا خود کا مشاہدہ ہے، میں نے مشائخ کو دیکھا ہے کہ میں نے بعض مشائخ کو دیکھا ہے کہ تلاوت جب مجموعی طور پہ ہو رہی ہے، سب بچوں نے نیابتاً سنانا ہے، تو وہ کرتے یہ ہیں کہ کوئی پہلا سبق سنانے والا شخص اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، دوسرے کا جب نمبر آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتا۔ لیکن میں نے اپنے شیخ محترم کو دیکھا ہے کہ وہ خود کہتے ہوتے تھے منہ سے کہ ہر طالب علم پہلی بار جب سنانے لگا تو وہ الگ سے استعاذہ کرے، ہاں جب دوسری بار اس کی باری آئے تب استعاذہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلی بار جب وہ سبق سنانے لگا تو وہ تلاوت شروع کرنے لگا ہے، لہذا تب اس کا استعاذہ کرنا ضروری ہے۔ یہ دو معمول میں نے دیکھے ہیں، لہذا دونوں ہمارے بڑے مشائخ کے ہیں، لہذا ہم کسی کا انکار یا اقرار یا کسی کو واجب یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، یہ جو یہاں بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے صرف ایک چیز بیان کی ہے، وَاسْتَعِذْ، آپ استعاذہ کریں ندبن، یعنی استحباب سمجھتے ہوئے، استحبابن، برکتن، یعنی اچھی چیز سمجھتے ہوئے آپ استعاذہ کریں۔ نمبر دو، او یا آپ اس کو واجب سمجھیں، او جب، یا آپ اس کو واجب سمجھیں، یعنی واجباً اس پہ استعاذہ کریں، یعنی کوئی تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ وجوباً استعاذہ کریں، وہ ہلا، لیکن اس قول کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ استعاذہ آپ کریں استحباباً، مستحب سمجھتے ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ وجوبی طور پہ استعاذہ کریں، لیکن وہ ہلا، اس دوسرے قول کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو ساری وجہ پہلے بتا دی ہے۔ لیکن اس میں ایک تطبیق والی صورت بھی ہے کہ آپ اعتقاداً اس کو واجب سمجھیں اور آپ اس کو عملاً مستحب سمجھیں، کہ نہ بھی زبان سے استعاذہ کیا جائے تو فرق نہیں پڑتا، عمل اسی قول پہ ہے۔ بہرحال استعاذہ قرآن مجید کا حصہ ہے نہیں، اور وہ جو صیغہ امر استعمال ہوا ہے وہ صیغہ امر وجوب اور استحباب دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، صیغہ امر سے ہر جگہ وجوبی حکم لازم نہیں آتا۔ بس اتنی سی بات ہے، یہاں پہ باب الاستعاذہ مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی باب الاستعاذہ کی چھوٹی موٹی مزید بھی کوئی تفصیلات ہیں، لیکن وہ ساری تجوید میں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، وہ یہاں پہ چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے آج کے لیے، انہوں نے صرف اتنی ہی بات استعاذہ کے تحت کی ہے، کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ شیخ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، شیخ جو آپ نے ہمیں یہ کام پوچھوں، جی جی جی، شیخ جو آپ نے ہمیں یہ پوچھا یا اللہ کا حمزہ جو ہے یہ قطعی کیوں ہے؟ یہ ہمارے پاس قطعی تو نہیں ہے، اس میں یا اللہ اور صلاۃ اللہ کا حمزہ ایک ہی پیٹرن پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو کیا پڑھا جائے گا، چلیں آپ یہ بتائیں۔ شیخ ویسے اجتماعی ساکن کے تحت تو اس کو نہیں پوچھ سکتے۔ لیکن اہل عرب تو اس کو پڑھتے ہیں، جہاں پہ بھی یا اللہ لفظ ہے وہاں پہ یا اللہ پڑھا جاتا ہے، اس کا حمزہ کیوں حذف نہیں کرتے اہل عرب؟ کوئی بھی نہیں کرتا، یا اللہ لفظ میں حمزہ وصلی حذف نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آپ لوگوں کا سوال ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے ہاں جی سے ٹھیک ہے دیکھ کر شیخ پوچھ یہ، بلکہ اس کا روٹ ورڈ شاطبیہ کر میں آیا ہے نا، شاطبیہ میں آیا نہیں ہوا، وہ آخری اشعار میں سے ہے، اقل عصرتی وانفع بها وبقصدها حنانیک یا اللہ یا رافع العلا۔ یا اللہ، یا کے بعد جب لفظ اللہ ہے تو تب ندا کے بعد جب لفظ اللہ ہے تو اس کا حمزہ حذف کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا، اہل عرب بھی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کوئی کچھ بتانے لگا تھا، اسما رفیق۔ نہیں کر سا مجھے سوال پوچھنا تھا اس کے جی بارے میں جی پوچھیں، انشاءاللہ آپ پوچھیں، دیکھ کے یہ میں نے ابھی بتانا جی بھی نہیں، جی پوچھیں۔ جی جی استاد صاحب آپ نے یہ جو ابھی بتائی صورت کے آپ کے مشاہدے میں تھی کہ کچھ اساتذہ اس طرح پڑھاتے ہیں اور کچھ اس طرح کے ہوں ہر بچہ الگ الگ تاوز پڑھے،
تو کیا یعنی اگر اجتماعی کلاس ہو اور سبق سننا ہو تو اس میں ہم یعنی یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ سب سے یعنی ایک مرتبہ اونچی آواز میں تعوذ پڑھوا لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر طالبہ اپنا سبق جو ہے وہ سناتی جائیں اور ہر طالبہ الگ سے تعوذ نہ پڑھے، کر لیں، کیونکہ اس میں اس کیا درمیان حرج تو ہے؟ سکوت ہوتا ہے نا، یعنی یہ اس طرح پڑھنا بھی ٹھیک ہوگا اگر اس طرح پڑھ لیا جائے۔ نہیں، کر لیا جائے، اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا، یعنی یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے سب نے اعوذ باللہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد جتنی دیر مرضی بعد آپ تلاوت جی شروع کریں، پناہ تو مانگ لی، لیکن میں نے جو دیکھا ہے اپنے جی استاد محترم کو کرتے ہوئے، میں تو وہی کرواؤں گا، ظاہر ہے میری تلقی یہ ہے۔ قاری ادریس العاصم صاحب جی ان کہ لوگوں ہر کا قرآن مجید سن رہے تھے، جی جی کریں کریں بات، کریں کوئی بات نہیں، کریں بات۔ جی جی یعنی یہ کہ بھی ہر طالب علم الگ الگ اپنے سبق کے شروع میں جو ہے وہ پہلی ہاں، مرتبہ میں تعوذ پڑھے۔ پہلی مرتبہ میں ضرور کرے۔ اچھا، میں نے اپنے ایک استاد کو دیکھا ہے، وہ اس معاملے میں بالکل ٹوکا ٹاکی نہیں کرتے تھے، مثلا میں تو ہمیشہ جب پہلا نمبر پہ میرا سبق آتا تھا میں اعوذ باللہ پڑھتا ہی پڑھتا تھا، لازمن میں تو پڑھتا ہی تھا۔ میرے ساتھ کچھ طلباء تھے جو نہیں پڑھتے تھے، جن کی پہلی بار باری آتی تھی، اور کچھ تھے یعنی پڑھتے تھے، لیکن میرے ایک استاد محترم ہے جنہوں نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میرے ایک اور استاد محترم مثلا عمر عبداللہ صاحب کو ہم سناتے تھے، انہوں نے کبھی اس میں روک ٹوک نہیں کی، لیکن قاری ادریس العاصم صاحب کو میں نے ایک دو تین بار نہیں، کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، کو آپ 10 15 مرتبہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ، اور یہ زیادہ بار اس لیے ہوا کہ وہ کچھ ایسے طلباء کو پڑھا رہے تھے کہ جن کے استاد، میں نام یہاں پہ نہیں لیتا، کہ ان کے استاد کا شاید یہ نظریہ ہے کہ وہ نیابتاً صرف پہلی بار سن لیتے ہیں اعوذ باللہ، باقی سارے طلباء اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، تو انہی لوگوں کو شیخ محترم پڑھا رہے تھے، تو ان میں سے جب ایسا کیا انہوں نے دوسرے کو بھی ٹوکا، اچھا تیسرے نے بھی شاید میرے خیال اعوذ باللہ نہیں پڑھی تھی، انہوں نے ان کو بھی ٹوکا نہیں آپ بھی پڑھیں، اچھا یہ کلاس اگلے دن ہوئی تب بھی ایسا کچھ ہوا، چند دنوں بعد پھر دوبارہ ہوا، یعنی کئی بار میں نے دیکھا انہوں نے ہر طالب علم کو اعوذ باللہ پڑھنے کا اسپیشل کہا، اور بلکہ کچھ نہ کچھ ساتھ جملہ بھی انہوں نے بول دیا تھا، جس کا مجھے لفظ تو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ اسی طرح کا ہی بنتا تھا کہ ہر طالب علم اپنا استعاذہ الگ سے کرے جب پہلی بار قرآن مجید پڑھنے لگے، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جو ہے تلاوت ضروری ہے، اور ایک آدھ بار انہوں نے وہ آیت بھی پڑھ دی تھی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ۔ تو یہ جو جی طریقہ آپ بھی بتا رہی ہیں ٹھیک ہے، سب کو کہہ دیا جائے، ہر ایک اپنا اپنا استعاذہ کر لے ایک بار، اس کے بعد درمیان میں بات نہ نہیں کرے۔ مطلب ایک آواز میں مطلب سب پڑھ لیں اور اس کے بعد یعنی بیچ میں، چونکہ بیچ میں بات چیت ہاں نہیں ہوتی نا، یعنی جب ایک ہاں، سنا رہی ہو ٹھیک ہے، تو سب وہ خاموش بات ہوں، ہو بھی، وہ ہوتی بات ہی ہے ہو بھی اس میں۔ تو ہاں وہ جی قرآن مجید کا حصہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، درمیان میں جی یعنی کوئی سوال صحیح پوچھ بھی لے استاد تو وہ بات نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید کا حصہ ہی ہوتی ہے، قراءت سے باہر جانے سے جی استعاذہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ویسے بھی مستحب چیز یعنی ہے، اس میں عمل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جی کیا کیا جی کہنے لگی تھی آپ؟ جی قاری سب ٹھیک سے سمجھ آ گئے، یعنی کوئی اور عمل نہ ہو، بس بیچ میں قرات کی اس میں ہو، اسی مجلس میں پھر ہاں، جو بھی بات ہو تو وہ اسی میں شامل ہو جو جائے۔ جو بات ہو قراءت کے متعلقہ، قرآن کے متعلقہ، تو تب جی آپ کی قراءت اور قرآن سے باہر نہیں گئے، کسی کو سلام کا جواب دیا باہر چلے گئے، کسی سے پانی مانگ جی لیا باہر چلے گئے، یہاں تک کہ جی جی بعض لوگوں نے چھینک کا بھی لکھا ہے کہ چھینک کسی کو آئی، آپ نے اس کو جواب دیا، آپ قراءت سے باہر چلے گئے، باہر ایسے ہی تو پھر آپ کو استعاذہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا، اور یہ سارے تکلفات علمی طور پہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، لیکن جی آخر ہم قاری یہ علم پڑھ رہے ہیں، تو جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی عمل نہ کریں گے تو پھر تو غلط بات ہے نا، جی جزاک اللہ۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ استحبابی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔